لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، امیدیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی پھول برسائے۔ میرے واجب الاحترام قابل سر تعظیم و تکریم عزیز دوستوں، بزرگوں، آج کے جمعے کا عنوان سیرت کے حوالے سے، یہ تقریباً چوتھا یا پانچواں جمعہ ہے، تو آج کا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، کہ آپ جہانوں کے لیے رحمت بن گئے۔ سب سے پہلی بات کہ رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا لغوی معنی ہے نمبر 1 رقت قلب، دل کا نرم ہونا، نمبر 2 تعطف، مہربانی، مہربان ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں معنی، رقت قلب بھی تھی، تعطف اور مہربانی بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے صرف تعطف، مہربان ہی چلے گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے کسی کو رحمت نہیں کہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پر رحمت آئی، لیکن ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب سراپا رحمت کسے کہتے ہیں؟ سراپا رحمت کہتے ہیں جس کی ہر ادا رحمت ہو، سراپا رحمت جس کی ہر ادا رحمت ہو، یادداشت رحمت، بھول رحمت، جاگنا رحمت، سونا رحمت، دعا رحمت، بد دعا رحمت، انسان کے پسے ہوئے انسانوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے رحمت، غلاموں کے لیے رحمت، مسکینوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، جنوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، اور انسانی سوسائٹی، انسانی معاشرے کے لیے رحمت۔ یہ ایک اجمال ہے۔ اب میں ہر ایک بات کی تفصیل کرتا ہوں۔ نمبر 1 بخاری شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت رحمت، نبی کی بھول رحمت۔ بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعت یا عصر کی 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت پڑھائی اور 2 پہ سلام پھیر دیا، 4 پوری نہیں کی، صرف 2 پڑھائیں، سلام پھیر دیا۔ سارے صحابہ خاموش،
کہ شاید حکم بدل چکا، شریعت نازل ہو رہی تھی، بڑے بڑے صحابہ سارے خاموش۔ ایک صحابی کا نام ہے ذوالیدین۔ ذوالیدین کہتے ہیں بڑے ہاتھوں والا، لمبے ہاتھوں والا۔ آپ نے اس کو فرمایا تھا ذوالیدین، مطلب بڑا بڑا وزن اٹھاتے تھے، اس لیے ان کا لقب پڑا ذوالیدین۔ وہ پیچھے سے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیتا، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ نماز میں بھول گئے؟ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ نماز میں بھول گئے؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی۔ وہ صحابی کہنے لگا قد کان بعض ذالک، قد کان بعض ذالک، یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، یا آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی، کچھ تو ہوا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعت کی نیت باندھی، پھر 2 رکعت پڑھائی، 4 پوری کی اور درمیان میں سجدہ سہو کیا، جسے ہم کہتے ہیں سیدھا سجدہ، سامع سجدہ، سیدھا سجدہ، سجدہ سہو کیا۔ اب نبی کی یادداشت بھی رحمت، نبی کی بھول بھی رحمت۔ کیسے رحمت؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولتے تو آج اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا، امام صاحب نماز میں بھول جاتا، تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں، یا اکیلا آدمی بھول جاتا، تو دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑتی، ساری نماز ختم، دوبارہ پڑھنی پڑتی۔ لیکن نبی کی یادداشت رحمت، نبی کی بھول رحمت۔ اللہ نے نبی کو بھلایا اور سجدہ سہو، سیدھے سجدے کے احکام نازل ہوئے۔ اگر نماز کے درمیان بھول جاؤ تو نماز میں سجدہ کرو، تمہاری نماز پوری ہو جائے گی۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی کی یادداشت رحمت تو نبی کی بھول بھی رحمت۔ نمبر 2، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا رحمت تو نبی کا سونا بھی رحمت۔ ابو داؤد شریف میں آتا ہے، خیبر سے آپ واپس ہو رہے تھے، سارے صحابہ تھکے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھکے ہوئے، رات کے آخری وقت میں آرام کرنے لگے۔ حضرت بلال کو بٹھایا، بلال کو پہرے دار ہے، فجر کی نماز کے لیے سب کو بیدار کرے گا۔ حضرت بلال کو بھی نیند آئی، تھکاوٹ تھی، ٹیک لگا کے بیٹھے، وہی سو گئے۔ اللہ نے سلانا تھا، نبی کو بھی سلا دیا، بلال کو بھی سلا دیا، سارے سو رہے ہیں۔ جب سورج نکلا، سب سے پہلے سورج کی روشنی آپ کے چہرے پہ پڑی، آپ کی آنکھ کھلی، فوراً بلال کو بلایا، یا بلال۔ حضرت بلال ڈر گئے، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ، غصے ہوئے نا، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھ کو سلایا۔ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جس نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے سلایا۔ اب نبی کا جاگنا رحمت، نبی کا سونا بھی رحمت۔ کیسے؟ پھر آپ نے فرمایا من نام عن صلاتی او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، جو بندہ اپنی نیند سو جائے یا نماز کو بھول جائے، فلیصلیہا اذا ذکرہا، جب اس کو یاد آئے تو نماز پڑھ لے۔ اب اللہ نے نبی کو سلایا، سلا کے قضا نماز کا حکم جاری کر دیا۔ اگر نبی نہ سوتے تو آج قضا نماز کا مسئلہ حل نہ ہوتا، ہمارے لیے کتنی بڑی مشکل بات بن جاتی۔ تو پتہ کیا چلا؟ نبی کا سونا بھی رحمت، نبی کا جاگنا بھی رحمت، نبی کی دعا رحمت، نبی کی بد دعا رحمت، نبی کی دعا رحمت۔ کیسے؟ ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، گھر پہنچنے سے پہلے اللہ نے ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دی۔ یہ نبی کی دعا رحمت ہے۔
بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے، چہرے پہ پھیرنے سے پہلے اللہ نے بارش برسا دی، یہ دعا رحمت ہے۔ ہاتھ اٹھائے عمر بن خطاب کے لیے، ہاتھ اٹھائے عمر بن خطاب کے لیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی بڑھوتری کے لیے، اسلام کے چرچے کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی رفعت کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ یہ دعا مانگی، دوسرے دن عمر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کی دعا رحمت ہے، نبی کی بد دعا بھی رحمت ہے۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، اس نے عذر کیا، جان بوجھ کے نبی کو جھوٹ بولا کہ یہ میرا ہاتھ، یہ دایاں ہاتھ خراب ہے۔ آپ نے فرمایا اسی سے کھاتے رہو، بائیں سے کھاتے رہو۔ اب اس نے جب نبی کے سامنے جھوٹ بولا، اللہ کی ذات تو جاننے والی ہے، اب نبی کی بد دعا لگی، یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اسی وقت شل ہو گیا، یہ ہاتھ ٹھیک رہا۔ اب آپ کہیں گے بد دعا کیسے؟ یہ بد دعا رحمت کیسے ہے؟ رحمت ایسے ہے، اب اللہ کی طرف سے اس بندے نے غرق ہو جانا تھا، اس کی جان ختم ہو جاتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن نبی نے جلدی سے اس کو بد دعا دے دی تاکہ اس کا ایک ہاتھ خراب ہو، سارا جسم ختم نہ ہو جائے۔ تو نبی کی بد دعا بھی رحمت ہے، نبی کی دعا رحمت، نبی کی بد دعا رحمت۔ اگلی بات یہ ہے کہ باقی جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کی صفت اور مشہور ہے، رحمت کسی کو نہیں ملی، رحمت صرف محمد مصطفیٰ کو ملی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انابت ملی ہے، رحمت نہیں ملی۔ نوح علیہ السلام کو استقامت ملی ہے، رحمت نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیمی ملی ہے، رحمت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیلی ملی ہے، رحمت نہیں۔ داؤد علیہ السلام کو آواز حکمت ملی ہے، رحمت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی ہے، رحمت نہیں۔ حضرت لوط کو حکمت ملی ہے، رحمت نہیں۔ حضرت ادریس کو درس ملا ہے، رحمت نہیں۔ رحمت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ مولانا حالی فرماتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، امیدیں غریبوں کی بر لانے والے، مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ اگلی بات کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کیوں دی؟ رحمت کیوں دی؟ صرف آخری نبی کو رحمت دی، کسی نبی کو رحمت نہیں دی۔ کیوں؟ نمبر ایک اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے استاد ہیں، سارے نبیوں کے استاد ہیں، سارے نبی آپ کے شاگرد ہیں، استاد کا مقام بلند ہے، اس لیے رحمت بھی نبی کو ملی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب اللہ نے اس زمین و زمان کے بننے سے پہلے وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو اکٹھا کیا، انبیاء بھی موجود ہیں، صلحاء اور عباد اللہ بھی موجود ہیں، نیک اور فاسق و فاجر، مسلمان اور کافر کی روحیں بھی موجود ہیں۔ پوچھا کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں خاموش تھی، نبیوں کی روحیں بھی خاموش تھی۔ سب سے پہلے جو روح بولی اس نے فرمایا بلا انت ربنا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی۔ اس روح نے فرمایا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ پھر سارے نبیوں نے سنا، پھر انہوں نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ تو سب سے پہلے بتانے والے نبی ہیں، نبی استاد ہوئے، سارے نبی اس کے شاگرد ہوئے، اس لیے اللہ نے رحمت بھی محمد مصطفیٰ کو دی۔
نمبر 2، اللہ نے رحمت کیوں دی؟ اس لیے دی کہ آپ کی جو نبوت ہے وہ ذاتی نبوت ہے، باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی نبوت تو پھیلی ہے، آپ کی نبوت اصل ہے، باقیوں کی نبوت فرع ہے، آپ کی نبوت اصل ہے، باقیوں کی نبوت تو پھیلی ہے۔ سارے نبیوں نے آ کے نبی کی نبوت کا ڈنکا بجایا ہے، اس لیے رحمت بھی محمد مصطفیٰ کو ملی ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 3، رحمت صرف نبی کو کیوں ملی ہے کہ آپ مصدق ہیں، سب سے پہلے رب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، نبی کو رحمت کیوں ملی؟ اس لیے کہ ذات ربوبیت کے شاہد تو سب انبیاء ہیں، شاہد کا معنی گواہی دینا، ذات ربوبیت کے نبی، ذات ربوبیت کے یعنی کہ اللہ کی ذات کی گواہی دینے والے تو سب نبی ہیں، شاہد تو سب ہیں، شاہد تو سب ہیں، لیکن عینی شاہد جس نے اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا وہ صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ رحمت بھی اسی کو دوں گا۔ نمبر 5، کہ سارے نبیوں کے مقابلے میں آپ کی جو شریعت ہے باقی کسی نبی کی شریعت مضبوط اور مستند طریقے سے کسی تک نہیں پہنچی جیسے کہ محمد کی پہنچی ہے، اس لیے رحمت بھی آپ کو ملی ہے۔ نمبر 6، کہ سارے نبیوں کی جو شریعت ہے وہ جامع بھی نہیں ہے، کامل بھی نہیں ہے، اکمل بھی نہیں ہے، آپ کی شریعت جامع بھی ہے، اکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اس لیے رحمت نبی کو بھی اور کسی نبی کو نہیں ملی۔ انسانوں کے لیے بھی رحمت، دوسری بات انسانوں کے لیے بھی رحمت۔ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے، ایک امت دعوت ہے، دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان ہیں، ایک کافر ہیں۔ ہمارے نبی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ تو سوال کرے گا مولوی صاحب وہ کیسے؟ نمبر 1، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، نمبر 1 اس لیے رحمت ہے جب آپ معراج پہ گئے تو اللہ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نبی نے 3 تحفے دیے، بدنی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے، ذاتی قولی اور فعلی عبادت بھی تیرے لیے۔ یہ 3 تحفے نبی نے اللہ کو دیے، پھر اللہ نے بدلے میں 3 تحفے دیے۔ نمبر 1، السلام علیکہ، میری سلام تجھ پر ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ نمبر 2، ورحمۃ اللہ، رحمتیں بھی تیرے اوپر۔ نمبر 3، وبرکاتہ، میں رب کی برکتیں بھی تیرے اوپر۔ 3 تحفے نبی نے دیے، 3 تحفے اللہ نے دیے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ جب بندہ اپنے کسی دوست کے پاس جائے جس کے ساتھ بڑی ہی محبت ہو تو اس کے لیے ہدیہ لے کے جانا جائز ہے، اس کو گفٹ اور ہدیہ دینا بھی جائز ہے، بدلے میں وہ دے تو لینا بھی جائز ہے۔ آگے چل، اب یہاں اللہ نے نبی کو اپنی رحمت میں شامل کیا۔ نبی کے دل میں خیال آیا میں 7ویں آسمان پہ پہنچ چکا ہوں، جو پیچھے بلال مار کھا رہا ہے، جو حبیب مار کھا رہا ہے، جو قیامت تک کے لیے میرے نام پہ کٹ مریں گے، ان کا کیا بنے گا؟ اوپر سے جواب آیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پریشان نہ ہو، تیرے صدقے سے جو قیامت تک تجھے ماننے والے ہیں، تیرے اوپر جان دینے والے ہیں، ان پر بھی رحمت ہے۔ تو کس کے لیے رحمت ہوئے؟ تو نبی مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ نمبر 2، کیسے رحمت ہے؟ جب معراج پہ گئے اللہ نے تحفے میں 50 نمازیں دی۔ اب نبی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ 50 نمازیں لے کے آ جاتے، آج ہمارے لیے کتنا مشکل پڑ جاتا، لیکن 9 چکر لگا کے معاف کرا دیے۔ یہ نبی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض نہیں ہے۔
یہ فرض نہیں ہے۔ پہلے دن پڑھائی، دوسرے دن پڑھائی، تیسرے دن گھر سے دیکھا ساری جماعت، سارے صحابہ کی جماعت مسجد سے بھر چکی ہے، صحابہ خوشی میں ہیں، محمد کی امامت کرائیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نبی کے دل میں آ گیا کہ اگر آج میں چلا گیا اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے فرض کر دے گا، میری امت مشکل میں پڑ جائے گی۔ آپ نے پردہ ہٹا دیا، آپ باہر نہیں نکلے کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی، تو یہاں 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ بنی۔ یہ نبی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ نمبر 4 ترمذی شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، میرا دل یہ چاہتا ہے میں مسواک کو فرض قرار دوں، لیکن میری امت پہ مشکل پڑ جائے گی، میری امت پریشان ہو جائے گی، اس لیے آپ نے اس مسواک کو فرض نہیں ہونے دیا۔ یہ نبی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا نا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی پھول برسائے، پھول برسائے۔ تو نبی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ نمبر 2 امت دعوت ہے، یعنی کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نمبر 1 غزوہ احد ہے، غزوہ احد ہے، کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا ہے، آپ کے 2 دانت بھی شہید ہیں، خون کی کڑیاں بھی چہرے میں گھس گئی ہیں، کافروں نے حملہ بھی کیا ہے، نبی سلام گڑھے میں بھی گرے ہیں، پھر بے ہوش بھی ہو گئے ہیں۔ جب آپ کو ہوش میں آیا کافروں نے آپ پہ 4 سے 5 حملے کیے، 10-10 20-20 کی ٹولیاں آتی، آپ کو قتل کرنے کے لیے آتی، پھر بھی آگے سے صحابہ آ جاتے۔ صحابہ نے تنگ ہو کے فرمایا یا رسول اللہ آج تو آپ پر دعا کر دیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، یہ کافر ہلاک و برباد ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا اور نفحۃ العرب میں بھی ہے، آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا ورحمتا، میں لعنت کرنے والا نبی نہیں ہوں، میں لعنت کرنے والا نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، لیکن مجھے تو داعی اور رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ جو عاصی کو اپنی کملی میں چھپا لے، جو عاصی گناہگار، جو عاصی کو اپنی کملی میں چھپا لے، جو دشمن کو زخم کھا کر بھیجوا دے، جو دشمن کو زخم کھا کر بھیجوا دے، اسے اور نام کیا دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ نبی مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایسے کہ یہ ابو جہل ہے، یہ اس کی ذریت ہے، سارے کے سارے مل کے کعبہ میں آ گئے، غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، دعا کرنے لگے، بد دعا کرنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ نبی تیری طرف سے حق ہے، یہ دین تیری طرف سے حق ہے، حالانکہ حق ہے، حالانکہ سچ ہے، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا ہمارے اوپر۔ ابو جہل دعا مانگ رہا ہے، اس کی ذریت دعا مانگ رہی ہے، اگر یہ تیرا محمد حق اور سچ ہے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، ہمارے اوپر ابتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب تولا، دردناک عذاب لا۔ اب یہ نبی بھی حق ہے، یہ دین بھی حق اور سچ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، معلوم میں ان کو عذاب نہیں دوں گا کیونکہ تو ان کے اندر ہے، تو ان کے اندر ہے۔ اب نبی مکہ کے اندر ہے، کافروں پہ عذاب نہیں آیا، پتہ چلا کافروں پہ بھی محمد رحمت بن گیا ہے۔
کافروں پہ بھی رحمت ہے، 13 سال تکلیف پہنچائی ہے، 13 سال تکلیف پہنچائی ہے، مکہ کے اندر مارا ہے، اوجھڑی بھی ڈالی ہے، راہ میں کانٹے بھی بچھائے ہیں، لیکن اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، کیونکہ محمد ان کے اندر موجود ہے، اس لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن جب آپ مکہ سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، اللہ نے پھر عذاب نازل کیا، کیونکہ اب نبی ان کے اندر نہیں ہے۔ بدر کے اندر 70 قتل کرا دیے، بڑے بڑے جاہز سرگنے قتل کرا دیے اور 70 قید کرا دیے، کافروں کی بات ہی ختم کرا دی۔ مکہ کے اندر قحط سالی بھی آ گئی ہے۔ یہ نبی کافروں کے لیے رحمت تھا، جب تک اندر موجود تھا ان پہ قحط بھی نہیں آیا، ان پہ عذاب بھی نہیں آیا۔ یہ طیف کا سفر ہے، یہ آپ طیف کا سفر لگا لیں، آج بھی گاڑی سے جاتے ہوئے 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ مکہ سے چلو طیف کے سفر میں، سیف کے سفر میں گئے ہیں، 3 بھائی ہیں، بڑے سردار ہیں، اس امید سے گئے یہ ایمان لائیں گے، لیکن وہ بدبخت تھے۔ ایک کہنے لگا تیری بات نہیں سنتا، ایک کہنے لگا پتہ نہیں تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک کہنے لگا اللہ نے صرف تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ کو کوئی اور بندہ بشر نہیں ملا تھا۔ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، خاطر تواضع نہیں کی، بلکہ بدلے میں پیچھے لڑکے لگا دیے۔ 6 میل 6 کلومیٹر آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ 6 کلومیٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے ہیں، پیچھے لڑکے بھی لگائے ہیں، پتھر مارے ہیں، پھر نیچے بیٹھ جاتے، یہاں سے پکڑ کے پھر کھڑا کر دیتے، پھر پیچھے سے پتھر مارتے۔ آپ 6 کلومیٹر چلتے رہے، یہ خون پاؤں میں آ کے جم گیا ہے، جوتے میں آ کے جم گیا ہے، نیچے نہیں آیا۔ اگر نیچے گر جاتا اللہ اس زمین کو بھی تباہ و برباد کر دیتا، کیونکہ محمد کا خون اللہ کو بڑا ہی محبوب تھا، لیکن دین کے لیے خون جاری ہوا ہے، ہوتا رہے گا۔ دین اللہ کو بڑا محبوب ہے، دین پہ سب کچھ قربان ہے، دین پہ سب کچھ قربان ہے۔ جب جا کے بیٹھے، باغ کے اندر بیٹھے، پھر کیا ہوا؟ حضرت جبریل بھی آ گئے، جبریل فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ میرے ساتھ فرشتہ بیٹھا ہے، یہ پہاڑوں پہ معمور ہے، اگر آپ کی اجازت ہو یہ طیف کی بستی کو 2 پہاڑوں کو ملائے گا، آپس میں پیس کے رکھ دے گا، اس کو ختم فرما دے گا۔ نبی کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، کیسے رحمت ہے؟ پھر بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے، بددعائی کی، فرمایا اللہم مہدی قومی فإنہم لا یعلمون، الہی ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، ان کو ہدایت دے دے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، گالیاں دی پتھر برسائے، سب کے عوض دارو میں شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحر سخاوت عین مروت، بحر سخاوت کان مروت، عین رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت دنیا ہاتھ برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تمنگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی بات آئی، ایک ہی بات آئی، آپ نے فرمایا لوگوں ایک کے در پہ آ جاؤ، ایک کے در پہ آ جاؤ، سارے دروں کو چھوڑ دو، رب کے در پہ آ جاؤ۔ جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر جھکاتا نہیں ہے۔ فرمان نبی کا عبادت خدا کی، وہ شیبہ کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی اور داتا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ نمبر 3، بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ بچوں کے لیے کیسے رحمت ہیں؟
اقرا بن حابس ایک صحابی تھے، وہ آئے، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کا بوسہ لے رہے تھے، یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں، اگر اللہ نے تیرے دل کو سخت بنایا ہے تو میں کیا کروں، میں تو چھوٹے بچوں سے پیار کرنے کے لیے ہوں، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، پھر یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا خیر بیت من المسلمین، مسلمانوں میں سے سب سے بہترین اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو، اس کے ساتھ برا سلوک ہو، اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ غلاموں کے لیے بھی رحمت ہے، حضرت زید ہیں، باپ بھی موجود ہے، چچا بھی موجود ہے، باپ کہتا ہے ہمارے پاس آ جاؤ آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت زید کہنے لگے جو رحمت محمد کی غلامی میں ہے وہ آزادی میں نہیں ہے۔ تو غلاموں کے لیے بھی رحمت ہے، مسکینوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، مسجد نبوی میں حلقہ لگا تھا، آپ مسکینوں کے پاس آ کے بیٹھ گئے، پھر جملہ ارشاد فرمایا انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم قبل قریب۔ وہ لوگوں خبردار سنو، اپنے پیسے پہ گھمنڈ کرنے والوں، یہ جو یتیم اور مسکین ہیں امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یتیموں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں، صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ جب عورت کو حیض آتا تھا زمانہ جاہلیت میں، اس کے ہاتھ کی روٹی کوئی نہیں کھاتا تھا، اس کو جنگل میں چھوڑ کے آتے تھے، جب حیض کی مدت ختم ہوتی تھی پھر اس سے بات کرتے، اس کے پاس بیٹھتے۔ عورتوں کے لیے بھی رحمت بن گیا ہے، عورت کو مقام دیا، ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، تیری بہن ہے تو تیرا فخر ہے، تیری بیوی ہے تو تیری عزت ہے۔ اس عورت کو بھی عزت رحمت نبی کی وجہ سے ملی۔ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمائے لوگوں یہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، ہڈی سے استنجا نہ کرو، کیوں کہ ہڈی جو ہے جنات کی غذا ہے، ہڈیوں کو جن کھاتے ہیں، ہڈیوں کو چھوڑ دو۔ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا گھر کے اندر سانپ آ جائے اس کو مت مارنا، کیونکہ جو گھر کے اندر سانپ ہوتا ہے وہ سانپ نہیں ہوتا، وہ جن ہوتا ہے، اس کو نہ مارنا۔ جنوں کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ لکڑی کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے، اس لکڑی کو چھوڑ دیا، منبر بنایا، صحابہ جمعے کا خطبہ سن رہے تھے، ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، بچہ رو رہا ہے، صحابہ پریشان ہے، مسجد میں بچہ کہاں سے آیا؟ ایسے روتا ہے جیسے ماں سے جدا ہو گیا ہو۔ آپ سمجھ گئے، آپ نے اس لکڑی پہ ہاتھ رکھا، وہ ایسے چپ کر گئی جیسے کہ بچہ اپنی ماں سے ملے پھر چپ کر جاتا ہے۔ اس کو لکڑی کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ احد پہاڑ کے بارے فرمایا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ حشرات کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا چیونٹیوں کی بلوں کو چیونٹیوں کی بل کو مت جلانا، چیونٹیوں کی بلوں کو مت جلانا، اور اس کے اندر پیشاب بھی مت کرنا۔ پتہ چلا جمادات کے لیے بھی رحمت، حشرات کے لیے بھی رحمت۔